145ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب شہزادی بدور جزائر آبنوس پہنچی اور بادشاہ ارمانوس اسے اپنے محل لے گیا اور وہ سمجھا کہ وہ ایک حسین و جمیل مرد ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادی بدور سے کر دی۔ اور جب وہ شہزادی حیات النفوس کے پاس آئی اور اسے قمر الزمان کی یاد آئی اور وہ رونے لگی تو اب شہزادی بدور آ کر شہزادی حیات النفوس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے منہ پر بوسہ دیا اور فوراً اٹھ کر وضو کیا اور اتنی دیر تک نماز پڑھتی رہی کہ شہزادی حیات النفوس سو گئی۔ جب شہزادی بدور نے اس کو سوتا پایا تو وہ اس کے بچھونے میں آ گئی اور صبح تک اس کی طرف پیٹھ کیے پڑی رہی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ ارمانوس اپنی بیوی کے ساتھ بیٹی کے پاس گیا اور دونوں نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس نے رات کی ساری واردات ان سے بیان کر دی۔ ادھر شہزادی بدور جب صبح ہوئی تو وہ باہر آ کر حکومت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوئی اور امیروں اور رئیسوں نے آ کر اسے بادشاہ بننے پر مبارکباد دی اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اس کے لیے دعا مانگی، اور وہ مسکرا کر ان سے مخاطب ہوئی اور ان کے ساتھ انعام و اکرام کیا اور ان کے ہمراہیوں اور لشکریوں کو بخششیں دیں۔ اس وجہ سے وہ اس سے محبت کرنے لگے اور سب نے یہ دعا کی کہ اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے۔ سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ مرد ہے۔ اس نے احکام اور نواحی صادر کرنے شروع کر دیے اور قیدیوں کو آزاد کیا اور چنگی معاف کر دی، اور وہ اسی طرح رات تک دربار میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے مکان میں گئی اور دیکھا کہ حیات النفوس وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی پیٹھ ٹھوکی اور میٹھی میٹھی باتیں کیں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد شہزادی بدور اٹھی اور اپنے آنسو پونچھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، اور اتنی دیر تک پڑھتی رہی کہ حیات النفوس پر نیند غالب آئی اور وہ سو گئی۔ اب شہزادی بدور آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ جب سویرا ہوا تو وہ اٹھی اور فجر کی نماز پڑھ کر حکومت کی کرسی پر بیٹھی اور احکام و نواحی جاری کیے اور تدبیریں کیں اور فیصلے کیے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف بادشاہ ارمانوس اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس کا مزاج پوچھا۔ بیٹی نے سارا ماجرا ہو بہو بیان کر دیا اور کہنے لگی کہ ابا جان، اپنے شوہر سے زیادہ عقل مند اور شرمیلا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، مگر ہمیشہ روتا اور آہیں بھرتا رہتا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی ذرا اور صبر کر، آج تیسری رات ہے، اگر آج بھی ہم بستر نہ ہوا تو اس کی تدبیر میں نے سوچ رکھی ہے۔ میں اسے بادشاہت سے معزول کر کے اپنے ملک سے نکال دوں گا۔ اس پر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو شہزادی بدور حکومت کے تخت سے اٹھ کر محل میں داخل ہوئی اور اس مکان میں پہنچی جو اس کے لیے سجایا گیا تھا، اور دیکھا کہ شمع جل رہی ہے اور شہزادی حیات النفوس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے اپنے شوہر کی یاد آ گئی اور اس جدائی کی جو اتنی تھوڑی مدت کے اندر پیش آئی تھی، اور وہ رونے اور آہیں بھرنے اور سسکیاں لینے لگی۔ اب وہ نماز کے لیے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ حیات النفوس نے اس کا دامن پکڑ لیا اور اس سے لپٹ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، کیا تجھے میرے باپ کے آگے شرم نہیں آتی؟ کیونکہ اس نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں اور تو اس وقت تک مجھ سے الگ تھلگ ہے۔ یہ سن کر وہ پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اے میری پیاری، ان ساری باتوں سے تیرا
کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہی جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے کسی کو اپنے اوپر اتنا نازا نہیں دیکھا جتنا کہ تو ہے۔ کیا تمام حسین اپنے اوپر اسی طرح نازا ہوتے ہیں؟ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتی کہ تو میری طرف مائل ہو، بلکہ اس لیے کہ کہیں بادشاہ ارمانوس سے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر آج رات بھی تم میرے ساتھ ہم بستر نہ ہوا تو وہ کل صبح تجھے بادشاہت سے معزول کر کے اپنے ملک سے نکال دے گا، اور اگر کہیں اسے اور زیادہ غصہ آیا تو تعجب نہیں کہ وہ تجھے مار بھی ڈالے۔ اے میرے آقا، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے، اس لیے میں تجھے یہ نصیحت کرتی ہوں، اب جو تیری مرضی ہو کر۔ شہزادی بدور نے اس کی یہ باتیں سنی تو اس نے سر نیچا کر لیا اور حیران تھی کہ کیا کرے، اور اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں بادشاہ کی مخالفت کرتی ہوں تو ماری جاؤں گی، اور اگر اس کا کہنا کرتی ہوں تو رسوائی ہوگی۔ اس وقت میں سارے جزائر آبنوس کی ملکہ ہوں، اور وہ تمام میرے حکم کے ماتحت ہیں، اور قمر الزمان کے ملک کو جانے کی راہ فقط یہی ہے۔ میں پریشان ہوں کہ اپنے بارے میں کیا کروں، لہٰذا میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور میں کوئی مرد تو نہیں ہوں کہ اس لڑکی کا کوارا پن توڑوں۔ اس کے بعد وہ حیات النفوس سے کہنے لگی کہ اے پیاری، میں باوجود اپنی خواہش کے تجھ سے الگ رہنے پر مجبور ہوں۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت بیان کر دی، اور اپنا بدن کھول کر اسے دکھا دیا، اور اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری پردہ پوشی کر اور میرا راز فاش نہ کر، یہاں تک کہ میرا محبوب قمر الزمان میرے پاس پہنچ جائے، اس کے بعد جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ اب جب بادشاہ شہزادی بدور نے اپنا سارا قصہ حیات النفوس سے بیان کر دیا اور راز پوشیدہ رکھنے کی اس سے درخواست کی، تو حیات النفوس کو سخت تعجب ہوا اور اسے اس پر ترس آ گیا، اور اس نے دعا کی کہ خدا اس کے محبوب قمر الزمان کو اس سے جلد ملائے، اور اس سے کہا کہ اے بہن، ڈر مت اور نہ پریشان ہو، بلکہ صبر کر کے یہاں تک کہ خدا اس کام کو پورا کر دے جو وہ کرنے والا ہے۔ اے بہن، شریفوں کے سینے بھیدوں کی قبر ہوتے ہیں، میں راز ہرگز فاش نہ کروں گی۔ اب دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگیں اور پھر اذان کے وقت تک سوتی رہیں۔ اس کے بعد حیات النفوس اٹھی اور ایک کبوتر ذبح کیا اور اپنی قمیض کو اس کے خون میں تر کیا۔ اس کی ماں نے آ کر اس کا حال دریافت کیا اور اس کی خدمت کرنے لگی اور شام تک اس کے ساتھ رہی۔ ادھر شہزادی بدور سویرا ہوتے ہی اٹھ کر حمام گئی اور فجر کی نماز پڑھ کر دربار گئی اور حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کیے۔ بادشاہ ارمانوس بھی مارے خوشی کے باغ باغ ہو گیا اور لوگوں کو ایک عالی شان ولیمہ دیا، اور ان کی یہ حالت ایک مدت تک رہی۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے بادشاہ، اب ذرا بادشاہ شہرمان کا حال سنو۔ جب اس کا بیٹا قمر الزمان اور مرزبان سیر و شکار کے لیے روانہ ہو گئے تو اس نے رات تک انتظار کیا، اور جب اس کا بیٹا نہ آیا تو اسے رات بھر نیند نہ آئی اور رات کٹنے میں نہ آتی تھی، اور وہ سخت پریشان تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ جب سویرا ہوا اور اس نے دوپہر تک انتظار کیا مگر پھر بھی قمر الزمان نہ آیا، اور اسے جدائی کی تکلیف ہونے لگی اور وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بے چین ہونے لگا، اور اس نے کہا کہ ہائے بیٹا، اور اتنا رویا کہ اس کے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے آنسو پونچھے اور لشکر کو ایک لمبے سفر کے لیے تیاری کرنے
اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جب تمام لشکر آمادہ ہو گیا تو بادشاہ شہرمان اور سارا لشکر سوار ہو گیا اور بادشاہ انہیں لے کر چل کھڑا ہوا اور اس کا دل بے چین اور غمگین تھا۔ بادشاہ نے اپنے لشکر کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں دائیں بائیں کئی سمتوں میں روانہ کیا اور کہا کہ ہم سب کل فلاں چوراہے پر ملیں گے۔ تمام لشکر علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں ہو کر تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور دن بھر کوچ کرتا رہا، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا، مگر وہ برابر چلتے رہے اور رات ختم ہوئی اور دوسرے دن کی دوپہر تک وہ چلتے رہے اور پھر لوٹ کر وہ چوراہے کی طرف چل دیے اور چلتے چلتے چوراہے پر پہنچے اور یہ سوچنے لگے کہ وہ کس راستے سے گیا ہوگا کہ اتنے میں ان کی نظر قمیص کے چیتھڑوں اور گوشت کے تکے بوٹیوں پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ خون کے نشان اب تک باقی ہیں اور کپڑوں کی دھجیاں اور گوشت ادھر ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔